اے نمرود دے حواری جیڑے نے اینا اپنا زور لگا لیا کہ اینو کسے نہ کسے طریقے ختم کر دیتا جائے تے جنوں رب نہ ختم کرن تے آئے انہوں پوری دنیا بھی مل جائے تے او دا وال بھی ونگا کر سکتی او دا وال نہیں کوئی ونگا کر سکتی ساری دنیا مل کے آ جائے جیڑا رب دی حفاظت اندر ہوئے رب دی نگہ داشتی اندر ہوئے اور میاں او دا کوئی وال ونگا کر سکتا اللہ اللہ رب نے نا ایک مچھر نو حکم دے دیتا ہے اور سب نالوں چھوٹی مخلوق فرمایا لائیو مچھرا اے اپنے آپنو آنا ربکم العالی کہلوان دائی تے جا نظر آئے دا دماغ سیٹ کر مچھر آیا اور نک دے نتھے دے وچو اندر داخل ہویا اور مفسرین نے لکھیا ہے کہ اے دماغ تے جا کے جدوں اے جا کے اپنا آپ وکھاؤندا تے ایک وقت آیا اے نمرود ہائے اینو اپنے دروازے تے لکھ کے لگانا پیا کہ جیڑا بھی آئے وہ گفتگو بعد وچ کرے مطالبہ بعد وچ رکھے اپنا عذر اور اپنا کم بعد وچ پیش کرے پہلے میرے سر وچ 10 چھتر مارے لے تو ابراہیم نو ختم کرنا چاہنا ہے تے رب انتقام لین تے آوے تے مچھرا کولو لے لوے انہوں کون آکھے انج نہیں تے اندکار اور مچھر آکے نہ بہندہ ہے تے بارو آن والا پہلے دے جیڑے حواری نے اے دے وزیر نے اے دے مشیر نے او پہلے دے سر چ چھترا دی بارش کر رہے نمرود دی حالت تو جنی دیر تک دے سر چ چھتر پہندے رہی دے تے اے مچھر جیڑا ایک نکر چ لگ کے بیٹھا رہی دا تے جدوں تھک جاندے تے مچھر پھر اٹھدا نا جدوں چکر ایک لگاندا ہائے ہائے اور رب پکڑن تے آئے تے او دی پکڑ بڑی سخت ہے ان بطش ربک لشدید انہوں کون آکھے انج نہیں انج کر اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی اور یہ چھتر کھا کے ہی مریا اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے اے ابراہیم نو ختم کرن لگ گیا چیخا ویچ سٹ رہے ہیں اور میاں میرے خلیل الرحمن نو اے ختم کرنا چاہتا تھی اپنی حالت کی بنی نہ تخت ریا نہ بخت ریا نہ ریاں جاگیراں اے آج من مانیاں کرنے والو صدر پاکستان یا وزیر اعظم اے جی سود نو حلال کرن دی کوئی گنجائش کڈو توبہ اللہ میری توبہ اے کنی کو دیر اے سب کچھ ختم ہو جانا ہے نہ تخت ریا نہ بخت ریا نہ ریاں جاگیراں سب کچھ چھوڑ جہنم ٹریا سنے امیر وزیراں اور جھوٹا رب صداون والا جھوٹا رب صداون والا کہر الہیوں پھڑیا جھوٹا رب صداون والا کہر الہیوں پھڑیا یاد نہ رہا خدائی دعویٰ اور جدو شکنجہ جڑیا
میرے ویر میرے برادر ایک وقت آنا ہے دنیا تو جانا ہی جانا، اس دنیا نو چھڈ جانا ہے، ایتھے کسے ہمیشہ نہیں جے رہنا۔ تے میرے ویر میرے برادر میں تے تسی بھی آؤ اپنی آخرت دی فکر کر لئیے، اپنی قبر دی فکر کر لئیے۔ اے دکان، اے مکان، اے جائیداد، اے مربے، اے بینک بیلنس، اے سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ میرے ویر میرے برادر آؤ، اجے بھی اللہ نے موقع دیتا ہے کہ توبہ دا دروازہ کھلے، اس مالک دے سامنے گڑ گڑا کے تے توبہ کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، اور وہ غفور الرحیم ہے اور وہ بخشنہار ہے۔ وہ آندا ہے کہ میرے بندے تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے معاف کرن وچ دیر نہیں ہو سکتی۔ کدی وہ دے دروازے تے آؤ تے صحیح، کدی انہوں پکارو تے انہوں بلاؤ تے صحیح، وہ تے معاف کرن واسطے بھی بہانے لبد ہے۔ وہ آندا ہے تیرا کم ہے کہ ایک سجدہ آ کے تو میرے سامنے میرے کولو ڈر کے دے دے، ایک سجدہ میرے سامنے آ کے کر، اور میں تیری 60 سالہ زندگی، تیری 50 سالہ زندگی، تیری 45 تو 40 سالہ زندگی ساریاں دے ہوتے میں معافی دا کلم نہ پھیرا تے مینوں رب نہ کبھی تو ایک باری میرے در تے آ۔ تے جے بد نصیب کوئی مسجد دے گوانڈ میں جو بیٹھا رہ جائے، اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ، جے مسجد دے آس پاس بیٹھا رہ جائے، جمعہ ہو رہی ہے اور وہ بد نصیب بیٹھا تے بیٹھا ہے اور انہوں کوئی پرواہ کوئی نہیں، تے پھر وہ آندہ ہے جی میرا پنکھا مسجد اندر لگا لو، میرا جناب فلاں بلب بھی مسجد اندر لگا لو، میرا بجلی دے بل وچ فلانے پیسے ہی جمع کر لو، ایسے بندے دا صدقہ و خیرات بھی رب دے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ کدی غور کرو صحیح، اللہ سانو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں دس ریاسہ امتحانات ابراہیم، اور یارو اے امتحان کوئی تھوڑا کہ باپ نے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہوئے تے رب دے سامنے کٹ رہا ہوئے اور آواز آ رہی ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ من الصابرین۔ اور اللہ اعلان فرما رہے نے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ۔ جناب ابراہیم نے فرما برداری دا اطاعت گزاری دا حق ادا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ۔ آج عرش برین دیکھ رہا ہے، آج ملائکہ تک رہنے، او میاں آج عرشاں والا خدا تک رہا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ۔ جدو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نو پیشانی دے بال چہرے دے بال لٹایا، وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيْ یَا ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ اَيْ یَا ابراہیم، صدق الرؤیا، اے میرے ابراہیم تو اس خواب نو سچ کر وکھایا ہے، تو اس خواب نو سچ کر دکھایا ہے۔ بار بار
پروانیوں گردن کٹ رہے نے لیکن گردن تے چھری چل دی، او بولو گردن تے چھری چل دی، کیوں؟ اللہ دی طرف حکم ہی کوئی نہیں۔ میرے ویر میرے برادر رب دی طرف انہوں حکم تے آڈر ہی کوئی نہیں تے چلے کیوں نہ؟ اے اللہ گل کی ہے، اے اللہ ادھر دونوں ہی تیار نے، بیٹا ذبح ہون واسطے تیار اور باپ ذبح کرن واسطے تیار ہے۔ اے اللہ دونوں ہی تیار نے، او ذبح ہون واسطے او ذبح کرن واسطے تیار ہے۔ اللہ سونیا پھر چھری کیوں نہیں گلا کٹ دیے، گلے تے کیوں نہیں پھر دیے؟ آواز آندی ہے او یزدانی گل سدھی جی ہے، میرے کولو پوچھ دے ہو کہ چھری کیوں نہیں چل دی، چھری نے کیوں نہیں گردن نو کٹیا؟ میرے کولو پوچھ دے ہو، ہاں ہاں اللہ سونیا تیرے کولو سوال کرنے ہاں، اللہ سونیا تیرے کولو پوچھنے ہاں، جواب آندے اے دنیا جہان دے لوگوں اس واسطے گردن نو نہیں کٹیا، اے تے اوے جی دی نسل جو میں آمنہ دا لال پیدا کرنا ہے، جے اسماعیل ہی دنیا تے نہ رہا تے آمنہ دا لال کی میں آئے گا؟ میں اے دی نسل جو اسماعیل دی نسل دے وچوں میں آمنہ دا لال پیدا کرنا ہے۔ اللہ سونیا کی میں میرے ویر میرے برادر ذرا سن دے جانا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے کہ میں دوبارہ کوشش کراں، دوبارہ پھر کوشش کر دینے، پھر کوشش کر دینے، پھر کوشش کر دینے۔ فلما اسلم وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جناب اسماعیل تھلے لیٹے ہوئے نے، باپ نے اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے، اور اللہ عظیم البردر نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے کی آڈر ہے؟ فرمایا میرا ابراہیم دوبارہ گردن تے چھری رکھے، اور گردن تے دوبارہ چھری رکھن تو پہلے جانا جا چلا جا اور جنت دے وچوں دمبا لے جا کے اسماعیل نو کڈ کے تے دمبے نو تھلے رکھ دے، اینے فاصلے دی اندر اے میرے جبریل جانا جا جلدی جا، میرے ابراہیم دے دوبارہ گردن تے چھری رکھن تو پہلے پہنچ جا۔ میرے ویر میرے برادر میرے ابراہیم دوبارہ چھری ایک باری چک کے تے دوبارہ جدو اینج کر کے جناب چھری پھیر دینے تے تھلے دمبا جیڑا ذبح ہو جائے۔